سنو سنو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میرا وہ امتی جو صبح صبح اپنے گھر سے رزق حلال کے لیے نکلا، اللہ اکبر، چھابڑی سر پہ رکھ کے جا رہا ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ریڈی لگا رہا ہے، کسی نے کہا ایتھو ریڈی چوک میرا دھندا خراب ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے آگے سے ریڈی دور لے جا، کوئی کہتا ہے بھائی ذرا 4 فٹ دور کھڑا ہو کے کھڑا ہو، اللہ اکبر، صبح صبح دھکے کھائے، شام تک مزدوری کرتا رہا، تگاریاں اٹھاتا رہا، اینٹیں اٹھاتا رہا، یا اور کسی کا ملازم مل کے مزدوری کرتا رہا، اتنا کام لیا، حرام کے رستے سامنے تھے لیکن حرام کی طرف نہ گیا، تھوڑا سا حلال لایا، اپنے بچوں کو کہا تیرا باپ مر تو جائے گا، حلال کی مرغی سے بہتر حرام کی مرغی سے بہتر حلال کی چٹنی کھلائے گا، گھر آیا تھکا آیا، بیوی نے کہا آج گھر کے اندر 500 روپے کا خرچہ ہو گیا، کہتا یہ 300 روپے حلال کے 200 میں حرام کے نہیں لا سکتا، رکھ لے، بیوی کہنے لگی چلو کوئی نہیں اللہ زیادہ دے گا، اچھا آپ ہاتھ منہ دھو لیجئے میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتی ہوں، ادھر بیوی کھانا لینے گئی، یہ سارا دن محنت کر کے اتنا تھک گیا، بیوی کھانا لے کے آئی، اللہ اکبر، اس کے انتظار میں سو گیا، بیوی کھانا لے کے کھڑی ہے، اس کی تکان نے اسے سلا دیا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا روٹی بعد میں کھلائیو، پانی بعد میں پلائیو، دودھ بعد میں پلائیو، پہلے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا، روزے والے کی خوشخبری سے سنا کے چلا جا اور کہہ دے جو میرا امتی صبح سے لے کر شام تک حلال روزی کمانے کے چکر میں تھک جاتا ہے، اللہ جل شانہ سارے دل کے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز کا ثواب اپنی جگہ، روزے کا ثواب اپنی جگہ، شیطان اور بتا تو کیا کرے گا، اللہ اکبر، حرام کے بستروں پہ لذتیں دوں گا، حرام کے دسترخوان پہ لذتیں دوں گا، اللہ غنی، حلال جتنا بھی قریب آئے گا منہ لگانے کو دل نہیں کرے گا، حرام کمانے کے لیے، اللہ اکبر، انگریزوں کے برطانیہ میں جا کے کتے نے لائے گا، اتنا میں اسے پیسے کا حویسدار بنا دوں گا، اتنا پیسے کا لالچی بناؤں گا، تیرے قریب آنے سے روکوں گا، اللہ جل شانہ نے فرمایا اخیر تیری کیا ہوگی، اللہ اکبر، کب میں اس کے ملک الموت کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ جاؤں گا، لوگ اسے کلمہ پڑھائیں گے، میں اس کے ہونٹوں کو سیدوں گا، یہاں تک کوشش کروں گا ایمان کے ساتھ قبر میں نہ جائے، اللہ نے کہا وعدہ کرتا ہے، کہا ہاں وعدہ کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہے، چیلنج کرتا ہوں، فرمایا اے میرا آدم سن لے، میری مخلوق کو جا کے بتلا دے، اس کے دھوکے میں نہ آئیو، اس کے شکنجے میں نہ آئیو، اس کی چال میں نہ آئیو، اس کی رنگ رلیوں میں نہ آئیو، پھر میرے بندوں کو جا کے آدم کہہ دے بالفرض اس کے شکنجے میں تم پھنس بھی گئے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ساری زندگی تمہاری گناہوں میں گزری، یہاں تک گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، بہن بھائیوں نے، عوام نے، محلے داروں نے تمہیں منہ لگانا چھوڑ دیا، او میرے بندے بستر مرگ پر آخری سانس آدھی باہر نکل آئی، آدھی تیرے اندر ہو، اس وقت بھی تو نے کہہ دیا اللہ معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مجھے اتنا پیارا لگے گا ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما کے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دوں گا، تو آنے والا تو بن، تو نے کبھی ہمارے رحمت والے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا، ایسے ہی دھکے کھاتا پھرتا ہے، دنیا کے بازاروں میں دھکے کھانے والے کس بازار میں جاتا ہے جہاں تیرا ریٹ ہی کوئی نہیں، جہاں تیری ویلیو کوئی نہیں، اس بازار میں آ جا، جا تیرے ذکر کی قیمت ہے، تیرے سجدے کی قیمت ہے، تیرے آنسو کی قیمت ہے، تیرے رونے کی قیمت ہے، تیرے قیام کی قیمت ہے، تیری تلاوت کی قیمت ہے، تسبیح کی قیمت ہے، ہاتھ اٹھانے کی قیمت ہے، اور بندے تجھے کیا پتا جب میرے سامنے مجرموں کی طرح آ کے بیٹھ جاتا ہے، میں فرشتوں کو دکھا دکھا کر تیرے پر رحمت کی چادر تان دیتا ہوں، اذا مات عبدا، سنو، فرمایا جب میرے بندے کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کے بعد مسجد کے اندر اعلان ہو گیا فلاں فلاں کا فلاں فلاں مر گیا، تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوتا ہے جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا،
پھر اعلان ہو گیا جنازہ اس وقت اٹھایا جائے گا، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، کافور کی دھونی دے دی گئی، خوشبو لگا دی گئی، سجا دیا گیا، گلاب کے پھول ڈال دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ تیرے گناہ گلاب کے پھول نہ چھپا سکے، ادھر کی خوشبو نہ چھپا سکی، لٹھے کا کفن نہ چھپا سکا، تیرے وجود پر ایسے گناہ رینگ رہے ہیں جیسے مکھیاں بیٹھا کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا مرنے کے بعد اللہ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے واللہ یعلم شر منہ، مجھے پتا تو کیا کرتوت لے کے آیا، مجھے پتا تو کیا ککرم لے کے آیا، کیا کالے دھندے لے کے آیا، میں سارا تیرا اندر باہر جانتا ہوں۔ اللہ غنی، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے اگر موت کے وقت میں تیرے عیب کو ظاہر کر دیتا، نہلانا دور کی بات ہے، کفن پہنانا دور کی بات ہے، کندھا دینا دور کی بات ہے، اللہ اکبر، جنازہ پڑھنا دور کی بات ہے، اگر موت کے وقت تیرے عیبوں کو کھول دیتا جو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کے کیا کرتا تھا، مجھے میری کبریائی کی قسم کندھا دینا دور کی بات ہے، لوگ تیرے گناہوں کو دیکھ کر تیرے پہ تھوکنا بھی گوارا نہ کرتے۔ دعا فرماؤ اللہ موت کے وقت پردے ڈال دے، مگر اتنا سا عیب ظاہر ہو گیا خدا پاک کی قسم لوگ جنازے کو کندھا بھی دیتے رہتے ہیں، آنکھوں کے اشارے سے میت کی بدگوئی بھی کرتے رہتے ہیں۔ مولانا ہمارے ہاں تمیز بنا لی، چرپائی وزنی ہوگی، کہتے پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، تجھے مرنے والے کا تو گناہ یاد آیا جو کندھے پر اٹھا کے چل رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں اس نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ہر ایک کا احتساب ہو رہا ہے، اپنا کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ واللہ یعلم شر من، مجھے پتہ ہے تیرے کرتوت کیا ہے۔ سنو میرے اللہ کی کریمی، دیکھو میرے بندے، جب تیرا جنازہ قبرستان میں لایا گیا لوگ وضو کر رہے تھے، آواز لگی صفے بنانے سے پہلے ایک دفعہ میت کا دیدار کر لو، جس نے چہرہ دیکھنا ہو۔ سرانے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا باری باری آؤ، دھکے نہ دو، گول چکر کی صورت میں آؤ۔ ہر کوئی آتا تجھے دیکھ کے کہتا بڑا سونا وقت گزار کے گیا، حالانکہ تو تھا ایسا نہیں۔ واہ میرا اللہ، ہر کوئی تجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے بڑا سونا سی، بڑا بیبا سی، حالانکہ مونچھوں کا تاؤ دے کے لوگوں کا پجامے میں پیشاب نکال دیا کرتا تھا، وہ بھی آج تجھے اچھا اچھا کہہ رہا ہے۔ وَيَقُولُ النَّاسُ فِي خَيْرًا، اور میرے بندے جب جنازگاہ میں تیرا جنازہ پڑا تھا لوگ دیکھ دیکھ کے کہہ رہے تھے اچھا اچھا، میرے کھاتے میں تو بڑا ذلیل تھا، میرے کھاتے میں بڑا کمینہ تھا، میرے کھاتے میں بڑا بدکار تھا، لوگ تجھے دیکھ کے کہہ رہے تھے اچھا اچھا۔ اور میرے بندے جا، آج میں نے اپنے بندوں کے کہنے کی لاج رکھ لی، ان کے ہونٹوں کی لاج رکھ لی، روئے زمین پر میرے بندوں نے تجھے اچھا کہا، میں عرش بری پر آج اللہ نے تجھے اچھا کہہ دیا ہے۔ جا، اپنے بندوں کے کہنوں کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اپنے بندے کی اتنی لاج رکھتا ہے، بندے کو خیال کیوں نہیں آتا؟ قدم قدم پہ اس کی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے، قدم قدم پہ اس کو جھٹلا رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے زبان سے کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، اذان کی آواز آئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ کوئی تیرا ابا نہیں کہہ رہا، میری اماں نہیں کہہ رہی، تیرے میرے رشتہ دار نہیں کہہ رہے، علاقے کا کونسلر نہیں کہہ رہا، مسجد کے مؤذن کی صورت میں مؤذن نہیں کہہ رہا، بلکہ خدا کہہ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ بھلائی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ تو پھر بھی دکان پہ بیٹھا ہے، زبان سے انکار نہیں کر رہا، اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے۔ آج ہر آدمی کہتا جی مالک دا بڑا احسان ہے، دیکھو فصل تیار ہے، پچھلے دانے ختم نہیں ہوئے ہونے آ جان گے، مالک دا بڑا احسان ہے۔ مولی صاحب توبہ کرو، پتہ نہیں کیڑی سزا تھانوں ملدی پئی، اللہ دا شکر ہے اسی تے خاندانی صحت یاب ہاں، آج تک ساڈے سرے درد ہی نہیں ہویا۔ مولی صاحب بغیر سلے کپڑے اتنے پڑے ہیں، سلوں کا تو شمار ہی کوئی نہیں۔ اچھا مولی صاحب ابھی فصل آئے گی، بچوں کو 1 to 5 لے کے دوں گا، کہتے میاں ابھی تو گاڑی لے کے دی تھی، کہتے پچھلے سال دیے، میں تو ہر سال نئی گاڑی نکلواتا ہوں، مالک دا بڑا کرم ہے جی۔ اچھا
بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، مالک کا کرم ہے. میں نے اللہ کی رحمت کے دروازے پہ جا کے دستک دے دی. میں نے کہا اللہ یہ کہہ رہا ہے مالک کا کرم ہے، اللہ میرے سے راضی ہے. الہ العالمین نے جواب دیا میرے بندے یہ کس بنا پہ کہہ رہا راضی ہوں؟ میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے مال کی کمی نہیں، اولاد کی کمی نہیں، کپڑے کی کمی نہیں، بیوی کے پیار کی کمی نہیں، سب کچھ میرے پاس ہے. اللہ اکبر. پھر کہہ رہا ہے اللہ میرے سے راضی ہے. فرمایا جا عبدالحنان صدیقی ساری چیزیں جھولی میں ہیں، ذرا اس کی جھولی میں جھانک کے دیکھ، اس کی جھولی میں نماز کا سجدہ بھی ہے کہ نہیں؟ الہ العالمین سب کچھ نظر آیا لیکن نماز کا سجدہ نظر نہیں آیا. فرمایا پھر جا اس سے جا کے کہہ دے جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس کا مال نہیں چھینتا، اس کے کپڑے نہیں چھینتا، اولاد کی نعمت نہیں چھینتا، جس سے میں ناراض ہو جایا کرتا ہوں سب کچھ دے دیتا ہوں، سجدے کی توفیق چھین لیا کرتا ہوں. میرے گھر کے دروازے سے گزر جائے گا میں اندر نہیں آنے دوں گا. مشاہدہ کر لینا صبح فجر کی اذان ہوگی، کل ظہر کی اذان ہوگی، باپ بیٹے سے کہہ رہے بیٹے ذرا موٹر سائیکل پر مجھے مسجد چھوڑ کے آ. بیٹے موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئے، آگے سیٹ پہ بیٹا ہے، پیچھے ابے کو بٹھا رکھا ہے. کیا وجہ؟ قدرت کا انتخاب دیکھ لے. مسجد کے دروازے پر گاڑی آ کے رکی، پیچھے والا تو اندر آ گیا، آگے والے کو آنے کی اجازت نہیں. ابا کہہ رہے کہاں جا رہا؟ ہونے آیا. اور لوگ کہہ رہے نماز پڑھ لے، کہ اللہ ہونے آیا. اللہ کی قسم ہونے آیا نہیں ہے، بلکہ قدرت نے دروازے سے دھکا دے دیا. فرشتے سے پوچھا ایک ہی گھر میں ایک ہی پانی سے منہ دھونے والے، ایک ہی برتن میں کھانا کھانے والے، ایک ہی ہنڈیا میں پکنے والے، سالن سے روٹی کھانے والے، کیا وجہ؟ باپ مسجد میں آ گیا، بیٹا نہیں آیا. فرشتے نے فوراً نمازیوں والا رجسٹر کھول کے دکھا دیا کہ کیا کروں، باپ کا نام ہے بیٹے کا نام نہیں. اس نے اندر آنا چاہا، فرشتے نے منہ پر تھپڑ مار کر بھگا دیا ہے. میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ پاک کی قسم مجھے نہیں پتا 100 آدمی ہو، مجھے نہیں پتا 200 آدمی ہو، مجھے نہیں پتا کتنے ہو. کل رات تو بستروں میں بیٹھے تھے، کل رات تو کسی کے ڈیرے پہ بیٹھے تھے، کل رات تو میرے عزیزوں میچ دیکھ رہے تھے، کل رات تو محبوب سے موبائل پہ باتیں کر رہے تھے. آج کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر. یہاں لا کر کیوں بٹھا دیا؟ پتہ نہیں اسے تیری میری کون سی ادا پسند آ گئی، پتہ نہیں کون سی نیکی پسند آ گئی، پتہ نہیں آج مرتبہ اس کی رحمت نے کتنی مرتبہ تیرے میرے ہونٹوں کا آکے بوسہ لیا. فرشتوں سے کہہ دیا رجسٹر کھول کے رکھو، روزانہ گناہ لکھتے ہو، آج ان سے ایسا عمل کروانے والا ہوں. مدرسہ حاضہ میں دستار بندی کا پروگرام ہوگا، سبحان اللہ، اللہ اکبر. نعت خان نعت پڑھے گا، سبحان اللہ، ان سے کہلواؤں گا. تقریر کرنے والا تقریر کرے گا، اللہ اکبر، ان سے کہلواؤں گا. زندہ باد کے نعرے سبحان اللہ الحمدللہ ان سے کہلواؤں گا. اور میرے فرشتوں جب ان کے منہ سے سبحان اللہ نکلے، اللہ اکبر، تم اندازہ لگا لینا لاکھ گلاب کا پھول کیوں نہ ہو، لاکھ چمیلی کا پھول کیوں نہ ہو، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے گلاب کے پھول کی اتنی خوشبو نہیں آئے گی جتنی خوشبو سبحان اللہ کہنے والے کے منہ سے آ جائے گی. میرا تو رب ہے. انشاءاللہ دلیل دے رہا ہوں، حدیث پاک ہے. کیا بندہ جب عصر کی نماز کے بعد روزے کی حالت میں ہوتا ہے، پیٹ کمر کو لگا ہوا، آنکھیں اندر ہو گئی، زبان پہ کانٹے چبھ رہے ہیں، منہ پر کپڑا رکھ کے بیٹھا ہے، میرے منہ تو ہوا آ رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں دانتوں کی کنئی، معدہ خالی ہوتا ہے، ہوا نکل رہی ہے، معدے کی بھینی بھینی خوشبو ہے، بدبو نہیں. تیری ناک کی نتھوں تک پہنچی، تو نے کپڑا رکھ لیا. جب اس کی منہ سے یہ اللہ اکبر ہوا نکل کر فضاؤں میں گئی، اللہ نے ہواؤں کے رخ کو جنت کی طرف کر دیا. فرمایا جنت کے دروازوں کو کھول دو، اس کے منہ سے نکلنے والی ہوا سے جنت کو، جنت کے محلات کو دھونی دینا شروع کر دو. جنت کی حوروں کو اس کے منہ کی ہوا کا استقبال کریں. مجھے میرے جاؤ جلال کی قسم ہے، دنیا والے بدبو کہہ رہے ہیں، عرش والے کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ یہ پسند کی جا رہی ہے. سونے پر سہاگا. آؤ اللہ اکبر، ذرا پردہ ہٹا کے دیکھنا کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں.
نوکری مل جائے مسجد میں قرآن پاک رکھوا کے آ رہے ہو، گھر والی امید سے ہے خیر سے فارغ ہو جائے قرآن پاک رکھوا رہے ہو، پڑھتی ہے اس کی ضرورت پڑے گی.